داروں میں یہ بلوچ اور یہ بلوچ نعرہ لگانے کی وجہ سے قید و زندان میں اذیتیں سہ رہے ہیں۔ آج یہ جو سیمینار رکھا گیا ہے لاپتہ افراد کے لیے، آج اس میں ہماری تعداد تو بالکل کم ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں نوجوانوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ڈر و خوف کا ماحول کو توڑ کر اس سیمینار میں شرکت کی، کیونکہ ہم ایک ایسی اذیت سے گزر رہے ہیں جو سب سے پہلے ہم پر ہی شروع کی گئی۔ ہمیں مارا گیا لیکن ہم جھکے نہیں، ہمیں کئی طریقوں سے ڈرایا گیا، ہم نہیں جھکے، ہمیں دھمکایا گیا، ہم نہیں جھکے، تب جا کر اس ریاست نے ہمیں لاپتہ کرنا شروع کیا، اور تب بھی اب مجھے یقین ہے کہ ہم نہیں جھک رہے ہیں، کیونکہ ان جو ہے نا نوجوانوں کا قصور یہی تھا کہ اس نے اس ریاست کے جھوٹی معاشرت علوم کو چھوڑ کر، جھوٹی پاکستان اسٹڈیز کو چھوڑ کر حقیقی شعور کو حاصل کیا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ سی پیک کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے معدنیات پہ ہمارا کتنا حق ہے، ان کو پتا تھا کہ ہمیں قلم سے مقابلہ کرنا ہے، ان کو پتا تھا کہ بندوق کو اب چھوڑنا ہے، اسی لیے یہی ان کا قصور تھا، اسی لیے آج 45,000 نوجوان میرے جو ہے نا لاپتہ ہے۔ آج ان کی ہی وجہ سے، ان کی لاپتہ ہونے کی وجہ سے مجھ جیسے ناقابل بندہ یہاں پہ آ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ ثبوت استے کی جرا کنٹو دا کنا حق کے دا قدر کی لوما سے اٹھی در پدر رلے وہ کنے وانا خد ثبوت استے کی جرا راشد دامو پٹی اپو راشد دبئی کیے چاہے چینی گئے انتے چائنا تو ہر کس نے نن تو دا ثبوت کنے کی اتنا وکیلات انتے عبداللہ دا ثبوت کی پیری کے دا خد سے دائر تین کو وہ ملک سے وہ جیسے قانون سارے ہوتے نا قانون نہ مطابق کہ ہم بس در غائب کر داخل ہو تو جیل لگے، داخل ہو تو کورٹ کرے، عدالت کرے رمانہ حاضر پیش کی۔ جن کے حوالے سے سیمینار منعقد کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پشتون، بلوچ، سندھی، ان کے جوان اس ریاست پاکستان میں لاپتہ کیوں ہو رہے ہیں اور یہ لاپتہ کر کے کہاں لے جائے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ جذبات اپنی جگہ، مگر ہم نے ان چیزوں کو شعوری طور پہ سمجھنا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ریاست کی ہمارے ساتھ ایک دن کی جنگ ہے، یا اس ریاست کی صرف ہمارے ساتھ 5 دن کی جنگ ہوگی، اس کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو یہ ہماری بھول ہے۔ یہ ریاست ایک ظالموں اور جابروں کی حکمرانی ہے اس ریاست پر، جو ہمیں اس ریاست میں موجود اپنی سرزمین پہ آباد پشتون، بلوچ، سندھی، دیگر اقوام کو غلام کے طور پہ تصور کریں۔ مسئلہ یہاں پہ پشتون، بلوچ، سندھی کے ساتھ بنیادی مسئلہ جو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے وہ نیشنلزم ہے۔ دور سے آتی تھی، آپ یقین جانو جب اس کے سکرات تھے 3 دن تک اس کے زبان پر صرف غلام فاروق کا نام تھا۔ اے حکمرانوں، یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ آپ لوگوں کو سننا پڑے گا، ان ماؤں کی دعا و فریاد آپ لوگوں کو سننا پڑے گا، آپ لوگوں کو ان کو انصاف دینا پڑے گا۔ ایک اور والدہ ہے، 4 سال سے اس کا بیٹا مسنگ ہے، آپ لوگ یقین کرو جس دن سے اس کا بیٹا مسنگ ہے اس دن سے وہ اپنے گھر کے مین گیٹ پہ آ کے سوتا ہے، اس کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سو، کہتا ہے نہیں میرا بیٹا آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر سے کوئی مسنگ ہو جا کے ان سے پوچھو کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہم نے ہر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ہم تمام حکمرانوں کے پاس گئے، عدالتی کمیشن میں ہم لوگ گئے، ہائی کورٹ میں ہم لوگ گئے، پاکستان نے ایک ادارہ بنایا ہیومن رائٹس، جسٹس فار ہیومن رائٹ، اس میں ہم لوگ گئے، سینٹ کے انسانی کمیٹی کے پاس ہم لوگ گئے، ایوان بالا اور ایوان زیری میں ہم لوگ گئے، ہم لوگ اپنے مطالبات وہاں پر پیش کیے۔ ابھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے،
جو سپریم کورٹ کا کام ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جتنے بھی لوگ میرے سامنے شواہد پیش ہوئے، جتنے بھی لوگ میرے سامنے پیش ہوئے، اس سے یہ حقیقت آیا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہے. اس کے بعد وہ آرڈر کرتا ہے لاپتہ. سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے آئین بناتے ہیں، اور نہ صرف اس کی لیجسلیشن ہوتی ہے بلکہ اسے عمل درآمد کرانے کی بھی پوری ذمہ داری وہ مہذب ریاستیں اٹھا دیتے ہیں. آج دنیا میں جتنے بھی مضبوط ریاستیں ہیں، ایک چیز مماثلت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو چیز اپنے آئین اور اپنے قانون میں لکھتے ہیں اس کو عمل درآمد بھی اسی طرز پر اسی طرح کرتے رہتے ہیں. موجودہ امریکہ میں جو کرائسس چل رہا ہے، اور اگر اس کے بعد ہاتھ سے چلے گئے بسم اللہ، پھر ہماری ان کی جو وہ خورجین جو ہے وہ اس کا جو دودھ گسو کا سلسلہ ہے بے شک ختم ہو لیکن بنائے. آپ یہ دنیا کا واحد ملک ہے، دودھ گسو یہاں کرو، اور بینک بیلنس، پیسہ، دولت، ڈالر، سونا، امریکہ، یورپ، جاپان وہاں اندازہ کیسے. یہ سارے حکمران آپ دیکھیں، ان کا سارے بڑے بڑے فارم باہر ہیں، اور یہاں حقیقت ہے. یہ میرے دوست نے بات کی آئین کی بات، بھائی آئین تو ہے ہی نہیں، آئین کو تو یہ مانتے ہی نہیں. یہ جو لوگ طاقت کی زبان استعمال کرتے ہیں، بندوق کی زبان استعمال کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھتے ہیں، وہ تو آئین مائن سے تو بالا ہے، آئین سے، قانون سے، سب چیزیں بالا ہے. ایک دیکھیں آپ بتاؤں، حالانکہ ہر آئین میں چاہے اس کی اور کمزوریاں اپنی جگہ، جیسے کہ آئین میں نے بھی دستخط نہیں کیے، نواب خیر پشمری نے بھی نہیں کیے، لیکن جینیفر موسیٰ نے بھی نہیں کیے اپنی جگہ. مگر ایک حقیقت ہے، اسے دائرہ تو بنایا ہے کہ بھائی یہ عدلیہ کا، عدالت عظمیٰ کا یہ اختیار ہے، پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے، اور دوسرے اداروں کا یہ اختیار ہے. بعض اختیارات ہے، سب کچھ اس میں دیا ہوگا، مگر کون سنتا ہے؟ بالکل سننے کو ہی تیار نہیں ہے. ایک ہی لوگ ہیں بس، بھائی بندوق بردار جو ہے وہ سب کچھ ہے. جب یہ سلسلہ ہوگا کسی معاشرے میں تو ظاہر ہے وہاں یہ اس طرح کے سینکڑوں لوگ لاپتہ ہوتے رہیں گے، اور اس یہاں کا نظام رہے گا. حیات بلوچ ملہ جیسے بے شمار ہمارے سینکڑوں نوجوان، یہ تو اس کا خوش قسمتی تھا، اس کا پتہ چل گیا، ورنہ ایسے سینکڑوں نوجوان ہیں جو ان نے اس طرح سے جو ہے. بھائی اگر کسی نے وہاں آپ کے لیے بلاسٹ کیا، خدا کے بندے جو اگر لڑائی ہے اور تاہم اظہار قائمون مجلس ندا دے کہ انسانی حقوق نہ حوالہ لاپتہ کرے مخلوق نہ چلے اینو دا مجلس کہ دا مجلس سنتے کی بلوچستان نہ کرے اورا تک بودی اقتولوں کو، چناک اقتولوں کو، ورناک اقتولوں کو، اور سیاسی اکابرین اقتولوں. میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کوئی مانے نہ مانے اس ملک کا جو ہے حاکم، دنیا کے دانشور جنہوں